ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وظللنا، اور ہم نے بادل کیے، ہم نے ڈھانپ دیا، علیکم تم پر، الغمام بادل، ہم نے کر دیے، سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا۔ وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن، من کو، والسلوی، اور سلوی۔ کلو تم کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ، ما اس میں سے، رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا۔ وما اور نہیں، ظلمونا انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانوا تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تمہیں ڈھانپ دیا بادلوں کے ساتھ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی۔ وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرنے والے تھے۔ سمندر پار کرنے کے بعد جس جگہ پر یہ ٹھہرے اس جگہ کو کہا جاتا ہے میدان تیہ۔ تاہ یتیہ تیہن، اس کا معنی ہوتا ہے حیران، پریشان، ششدر۔ اس میدان کا یہ نام اس غرض سے رکھا گیا تھا کہ یہاں سے نکلنے کا ان کو 40 سال تک رستہ نہیں ملا۔ یہ جہاں بھی جاتے گھوم کر دوبارہ وہیں پر آ جاتے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، لیکن جو اہل علم نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم جا کر اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اگلی آیت میں آئے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جائے، تم دونوں لڑائی کرو۔ یا اور جو انہوں نے استہزاء کیے، تمسخر کیے اللہ کے احکامات کے ساتھ، اس کی سزا یہ ملی کہ 40 سال تک یہ یہیں پر رہے۔ اب جب یہاں پر آئے تو یہ ایک صحرا تھا جہاں پر ریت تھی، اور آپ کو آج پتہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے اندر بھی تھر کے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر ریت نہ کوئی چیز اگتی ہے، نہ نیچے کنویں اور پانی کے کوئی چشمے ہیں، نہ وہاں پر کوئی کھیتی، نہ وہاں پر پانی، نہ وہاں پر کوئی عمارت، نہ ہی ایسے درخت کہ جن کا پھل کھا سکیں اور جن کے سایوں میں زندگیاں گزار سکیں، اور نہ وہاں پر لباس کی کوئی سہولت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ ہم نے تم پر بادل کر دیے، گرمی سے بچنے کے لیے، کیونکہ صحرا اور ریتلے علاقوں کی جو تپش اور گرمی ہوتی ہے یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادل کر دیے۔ قرآن میں تو بادلوں کا ذکر ہے، لیکن ابن عباس اور دیگر سے جو مفسرین نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان بادلوں سے مراد عام بادل نہیں ہیں، بلکہ یہ سفید رنگ کے ٹھنڈے قسم کے بادل تھے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ بادل وہی ہیں کہ جن بادلوں میں بدر کے دن اللہ کے فرشتے اترے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور بعض نے یہ لکھا کہ یہ انتہائی خوبصورت سفید رنگ کے ٹھنڈے بادل تھے۔ یہ مفسرین کی باتیں ہیں، اور یہ وہی بادل ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق نزول فرمائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔
لیکن یہ بادل سفید تھے جس سے روشنی نہیں رکی۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی ان کے لیے برقرار رکھی، لیکن سورج کی جو حدت اور شدت اور جو حرارت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سفید رنگ کے ٹھنڈے بادلوں کے ساتھ روک دیا۔ ان کے اوپر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان رہا۔ اور اسی طرح لباس کا معاملہ جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لباس گندے نہیں ہوتے تھے، بات سمجھ آتی ہے۔ لباس ان کی جسامت کے مطابق بڑھتے تھے۔ یہ بات حدیث میں تو نہیں ہے لیکن سمجھ آتی ہے کہ لباس کہاں سے آتے تھے۔ ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا لباس کہاں سے آئے؟ لباس ان کے بڑھتے تھے اور لباس گندے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین کے ان کے اوپر انعامات تھے۔ پھر ان کو بھوک کا مسئلہ تھا کہ کھائیں پئیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ من اور سلوہ، من کیا ہے؟ من کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں ایک قول یہ ہے کہ یہ گوند نما ایک چیز ہوتی تھی، گوند، جس طرح آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے جس طرح کہ چینگم ہوتی ہے، گم، یا بعض نے اس کے بارے میں کہا یہ شبنم نما ہوتی تھی جو وہاں پر گرتی تھی، اور یہ فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ گرتی اور لوگ اس کو لے لیتے، اٹھاتے۔ اور بعض نے لکھا کہ یہ برف کی طرح، جس طرح برف باری ہوتی ہے نا، آج برف باری آپ دیکھنے جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، یوں یہ گرتی تھی اور سفید، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی۔ اور بعض نے اس کو شہد سے تعبیر کیا، العسل، کہ یہ شہد ہوتا تھا، اور بعض نے اس کو کھانے سے تعبیر کیا۔ الغرض اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑا پیارا خلاصہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کے تمام اقوال کا خلاصہ یہ بنتا ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے لیکن خلاصہ یہ بنتا ہے کہ من ایک ایسی گوند تھی، ایک ایسا پاؤڈر تھا جو سفید رنگ کا، لذیذ، میٹھا ہوتا تھا۔ اس کو چاہتے تو وہ پانی میں ڈال لیتے تو وہ شہد نما میٹھا شربت بن جاتا۔ اس کو اگر وہ ویسے کھاتے تو وہ کھانے کے اندر ایک کھانے والی چیز تھی اور خوراک کا کام دیتا تھا، اور اگر اس کو وہ کسی اور کھانے کے ساتھ ملا لیتے تو وہ ایک اور رنگ کی ڈش بن جاتی۔ یعنی کہ یہ من صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے وہ استعمال نہیں کرتے تھے، اس کے کئی روپ تھے۔ مختلف طریقوں سے ایک قسم کو یہ مختلف طریقوں سے اس کی مختلف ڈشیں بنا کر استعمال کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القمأۃ من المن، یہ جو کھمبی ہوتی ہے نا، کھمبی، یہ من میں سے ہے۔ بزرگوں کو علم ہے کہ کھمبی یہ خودرو جو ایک اگتی ہے زمین سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ من ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ آنکھ کے لیے شفا ہے، لیکن اطباء کہتے ہیں کہ اس کھمبی کی کئی قسمیں ہیں۔ ہر کھمبی آنکھ کے لیے مفید نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بعض قسمیں بڑی ضرری ہیں جو آنکھوں کی بینائی چھین لیتی ہیں، نابینا تک کر دیتی ہیں انسان کو، واللہ عالم۔ بہرحال کھمبی آپ نے فرمایا حدیث کے اندر، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں کھمبیاں تھیں، آپ نے فرمایا یہ من میں سے ہے۔ اب من کا معنی ایک ابن کثیر نے کیا، وہ بھی بہت زبردست تعبیر ہے۔ وہ کہتے ہیں من در حقیقت اس پھل کو کہا جاتا ہے جو بغیر محنت اور مشقت کے انسان کو حاصل ہو۔ تو اس سے مراد صرف آسمان سے اترنے والا وہ پاؤڈر یا وہ گوند نہیں تھی، بلکہ ہر وہ خود رو بوٹی بھی جو خود بخود بغیر ان کی محنت کے، بغیر کاشت کیے، بغیر اس کو پانی دیے، بغیر اس کو کسی قسم کی حفاظت کیے، جو خود بخود تیار ہو کے ان کو مل جاتی، یہ بھی من میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کھمبی من میں سے ہے، کیوں؟ یہ خود بخود اگتی ہے، اس کو اگاتا کوئی نہیں ہے، بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہوتی ہے۔ اب ان سارے اقوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ من یہ مختلف قسم کے کھانے تھے۔ کبھی زمین سے اگنے والی چیزیں بھی تھی اس میں شامل، یہ ایک چیز نہیں تھی، زمین سے بغیر محنت مشقت کے نکلنے والی چیزیں بھی تھیں،
اور آسمان سے آنے والا اللہ کی طرف سے وہ گوند نما پاؤڈر بھی تھا، اور ان سب چیزوں کو یہ مختلف طریقوں سے استعمال کرتے تھے۔ یہ تھا من۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، میٹھے نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، ہم میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، اللہ سے کہہ کہ ہمیں کوئی گوشت بھی دے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سلوہ کی ایک تفسیر بعض نے شہد سے کی ہے، لیکن جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ سلوہ سے مراد سومانی، یہ ایک پرندہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بٹیر نما کہتے ہیں، بٹیر نما پرندہ، اور کہتے ہیں کہ اس کا گوشت انتہائی لذیذ، نرم، اور یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ دل کو نرم کرتا ہے، یہ دل کے اندر ملائمیت لے کر آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ واللہ عالم بالصواب کہ بڑا نازک پرندہ ہے یہ۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک پرندہ تھا، یہ ان کے پاس آتا۔ پھر یہاں پر اقوال ہیں کہ وہاں پر تو نہ آگ، نہ وہاں پر لکڑیاں، وہ کیسے پکاتے، وہ کیسے اس کو استعمال کرتے؟ بعض مفسرین نے کہا بھنے ہوئے ان کے پاس آتے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ باتیں حدیث میں تو نہیں، لیکن انسان اگر سوچے تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے۔ سمجھ بھی آتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز نہیں پکانے کے لیے تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، بس یہ ان کے پاس آتا تھا۔ من اور سلوہ، من وہ اللہ کی طرف سے مختلف قسم کی چیزیں، اور سلوہ گوشت۔ اللہ نے یہ دو چیزیں انہیں دی جو انتہائی مقویات میں سے، اور پرندوں کا گوشت تو ویسے بھی انتہائی مقوی ہوتا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا وجود ہلکا اور ان کے اندر قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ فضاؤں کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اپنی قوت کی وجہ سے، اور ان کا گوشت انتہائی مفید ہوتا ہے۔ یہ چیزیں یہ کھاتے تھے، اور اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ یہ جب تک اتنی مقدار لیتے جتنی مقدار ان کو کفایت کرتی ہوتی تو یہ اتنا ٹھیک رہتا ہے۔ جس دن یہ ذخیرہ اندوزی کرتے زائد چیز خراب ہو جاتی، لالچ جس دن کرتے جتنا زائد رکھتے وہ خراب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ انعام کیا، یہ اترتا رہا۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو محنت مشقت سے مستغنی کر دیا، کہا کہ تم آرام سے بیٹھ کے کھاؤ، اور اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے صرف میری عبادت کرنا، اور تم نے کچھ نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا جب جمعہ کا دن ہوتا اس دن ان کو اجازت ہوتی تھی کہ آج تم 2 دن کا ذخیرہ کرو۔ ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا کہ ہفتے کے دن تم نے اتنا وقت بھی نہیں نکالنا کہ تم اپنی خوراک لینے کے لیے جاؤ، ہفتے کے دن تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو جمعے کے دن یہ 2 دن کا ذخیرہ کرتے، ایک جمعے کے دن کا کرتے، ایک ہفتے کے دن کا کرتے، یہ خراب نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ ذخیرہ کرتے تو خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر انعام کس لیے کہ تم بس فارغ ہو کے میری عبادت کرو۔ گویا کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اتنی مقدار میں روزی دے دوں کہ جس سے اس کا پیٹ بھر جائے، تو اس کو چاہیے کہ اب وہ میری عبادت کی طرف آ جائے، جو اس کی تخلیق اور جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے وہ اس کی طرف پلٹ آئے، یہی اس کے لیے فائدے والی چیز ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کیا تھے؟ یہ کھاتے رہے پیتے رہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جاتے تھے۔ بندہ فارغ ہو، کھاتا پیتا ہو اور اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو مشغول نہ کرے۔ انسانی فطرت کے اندر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت میں مشغول نہیں کرتا وہ شیطان کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ انسان کی فطرت میں سننا ہے، جو قرآن و حدیث نہیں سنتا وہ شیطانیات سنتا ہے۔ انسانی فطرت میں دیکھنا ہے، جو اللہ اور اس کی اطاعت کے مطابق نہیں دیکھتا وہ پھر شیطان کی اطاعت کے مطابق دیکھتا ہے۔ انسانی فطرت میں بولنا ہے، جو اللہ کے کہنے پر نہیں بولتا وہ پھر شیطان کے کہنے پر بولتا ہے۔ انسانی فطرت میں سوچنا ہے اور خیالات لے کر آنا ہے، جو اللہ کی اطاعت میں نہیں خیال لے کر آتا وہ شیطان کی اطاعت میں لے کر۔ الغرض
انسانی ہر جسم کے عضو اور حصے کا ایک عمل ہے جو اللہ نے فطرتاً طبعاً اس کے اندر رکھا ہے، وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو مثبت چیز پر لگا دیا تو یہ منفی سے بچ جائے گا، اگر مثبت پر نہ لگا تو منفی پر خود بخود لگے گا۔ آپ دیکھیں کئی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس فارغ وقت ہوتا ہے، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں، وہ خبریں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، سارا دن ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ سارا دن اخبار پڑھتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ واہیات قسم کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ گپ شپ بولنا چاہتے ہیں، فضول بولتے رہتے ہیں۔ انسان اگر چاہے تو اپنا ہر حرص اور اپنے ہر عضو کی عادت کو اللہ کی اطاعت میں پورا کر سکتا ہے۔ اللہ نے عبادت کی اتنی قسمیں بنائی ہیں کہ ہر عضو کی تشہی اور اس کی خواہش کے مطابق اللہ نے اس عضو کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک عبادت رکھی۔ بندہ جب اس عضو کو اس عبادت میں نہیں لگائے گا تو شیطان اس عضو کو اپنی اطاعت میں لگا لے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، کھاتے پیتے اللہ نے جس طرح عبادت کا حکم دیا یہ اس طرح نہیں کرتے تھے۔ بندہ کھائے پیے اور اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو، یاد رکھیے، بندہ کھانے اچھے کھاتا ہو، اللہ نے فراوانی دی ہو، اور وہ فرصت میں رب کے پاس رب کی عبادت میں وقت نہ لگائے تو وہ فساد میں واقع ہو جاتا ہے، وہ نافرمانیوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نبی کی صحبت میں رہ کے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہیں، عظیم نبی کی صحبت میں رہ کے، عظیم وقت کے اندر رہ کے، اس زمانے کی بہترین مخلوق ہونے کے باوجود برائی کے اندر واقع ہو گئے۔ جس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں مشغول کیا۔ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہم جب فارغ ہوتے ہیں ہم موبائل پکڑ لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، اخبار پر بیٹھ جاتے ہیں، یا اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایسی مشغولیت بنائیں، ایسی مصروفیت بنائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب فرصت ملے تو اللہ۔ بھئی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم کیوں نہیں ہے؟ کہ بھئی میری زندگی کا وقت گزر رہا ہے، میں تیزی سے قبر کے پاس جا رہا ہوں، بڑی تیزی سے میرے دن گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیسے صبح شام ہو رہی ہے۔ تو میں اپنی آخرت کی تیاری کروں، عقل مند مسافر بنوں کہ آگے سفر بہت لمبا ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ اتارا اس لیے کہ تم نے یہ کھا کے سارا دن میری عبادت کرنی ہے، تمہارے بہترین طاقتور خوراکیں تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تمہارے جسم میں کمزوری نہ رہے، اب تم نے بس میری عبادت کرنی۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دیے وہ کھاؤ، پاکیزہ رزق۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارے سے کچھ نہیں چھین لیا، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ لیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے پر ہی ظلم کرتے رہے۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور انسان اپنے اوپر کرتا ہے لیکن فوری طور پر اس کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک طالب علم پورا سال کلاس کے اندر وہ جاتا ضرور ہے، نہ سبق توجہ سے سنتا ہے، نہ یاد کرتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ سناتا ہے، وقتی طور پہ تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جب نتیجہ آئے گا اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے تو رسوائی کے سوا کچھ جمع نہیں کیا، میں نے تو صرف اور صرف وقت ضائع کیا اور سوائے رسوائی کے مجھے کیا ملا۔ اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کی بندگی سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے، یہ بندہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس ظلم کا علم اس کو اس وقت ہوگا جب یہ دنیا سے جائے گا۔ ویسے تو دنیا میں بھی ہوتا ہے لیکن اصل دنیا میں کسی کو محسوس ہوتا ہے کسی کو نہیں، لیکن حتمی طور پر اس کو پتہ چلے گا اس دن جس دن یہ دنیا سے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیت مبارکہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔